دنیا کے اتہاس میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کی نشے نے گھمنڈی بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال اور دولت اور بادشاہت کے نشے اور برائی میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی بدمعاشی اور خود غرضی پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ سمجھنے کے لائق نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا اور ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعویٰ داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت میں سے ایک بدبخت صداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور سرکش اور نافرمانی ہو گیا۔ صداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا اور ان بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ صداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں اگر آپ کو پوری جانکاری چاہیے تو ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے سے ہی بنا رکھی ہے، آپ چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو صداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو پوری دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد آکاف نامی جگہ پر آباد تھی۔ آکاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بڑے بڑے ٹیلے تھے، اور آکاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے بیچ میں پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 850 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہرے بھرے باغیچے اور بہت ہی زیادہ کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بہت سارے جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ اس مال دولت اور نعمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر اور شرک پر اڑی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ صداد جو کہ اس قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام صداد تھا اور ایک کا نام سدید تھا۔ سدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد صداد نے حکومت سنبھالی۔ اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ صداد ایک لمبے چوڑے ملک کا بادشاہ تھا۔ صداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور کچھ روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ صداد نے اپنی طاقت کے زور سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے نیچے کر لیا تھا۔ چنانچہ ان بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے صداد کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی حکم دیا تو اس وقت صداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بیچ ایک زبردست بحث ہوئی۔
جس کے نتیجے میں صداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے صداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی صداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بتایا اور جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں صداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر صداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صداد کو اس کے اس کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بند وقت نہ رکا۔ اس وقت صداد نے اپنی حکومت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور ایک کاف میں ارم کی جگہ پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ صداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کے اینٹیں لگائی گئی اور بھی لٹکائے گئے۔ اس بند وقت صداد نے اپنی بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی جاری کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے میں ماہر تھی اور صداد کی حکومت میں تو یہ ہنر فیمس تھا، چنانچہ ریت کے ان بڑے بڑے ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے کھمبے کھڑے کر دیے گئے اور ان بڑے بڑے کھمبوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی محلیں بنا دی گئی۔ صداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ صداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور صداد اپنے محل کے اندر بے صبر کے ساتھ جنت کا کام پورا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے اور 12 سال کے اندر جب یہ جنت پوری طرح تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے سجا دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے سجا دیا گیا، تو اس وقت صداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی۔ چنانچہ صداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور صداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ صداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ صداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے فوجیوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا۔ تو اس وقت صداد کے فوجیوں نے صداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں جانے دے گا؟ تو اس وقت صداد نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اس وقت صداد بند وقت ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ صداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے صداد کی روح قبض کر لی۔ صداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور صداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ صداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو صداد ہو یا صدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد سمجھنے کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔
تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیوں کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے اونچے اونچے کھمبوں اور سونے چاندی کے محلوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور ڈبا دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس طرح دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے اور اونچے اونچے محل تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے میدان میں بدل گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر دھسا دیا کہ وہ صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صداد اور اس کی قوم کو عبرتناک انجام دیا اور ان لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حضور اعزازی اور انصاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔